کسی چلا رہا ہے. کسی کی محنت مشقت ذہنی زیادہ ہوتی ہے، بیٹھا ہوا تو ہے آرام کرسی پر، ریوالونگ چیئر ہے بڑی آرام دہ، لیکن اس کی جو ذہنی مشقت جو وہ کر رہا ہے. جو جسمانی مشقت کرتا ہے وہ رات کو پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، چاہے روٹی بھی پوری نہ ملی ہو، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا رات کب گزر گئی. اور یہ دوسرے جو ہوتے ہیں انہیں رات کو بھی نیند نہیں آتی، مخملی گدیروں پر بھی نہیں آتی. انہیں ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹکس کی بھی، سیڈیٹیوز کی بھی، ٹرینکولائزرز کی بھی، یہ ساری چیزیں وہاں چلتی ہیں. لیکن ان کی جو کوفت ہے وہ کسی اور قسم کی. لیکن بچا ہوا کوئی نہیں ہے. محنت مشقت قرآن نے اتنی قسمیں کھا کر اللہ نے کہا ہم نے انسان کو، یہاں کسی انسان کی تخصیص نہیں ہے. محنت مشقت، اور اس محنت مشقت کے ساتھ اس میں غالب نے ایک اور رنگ داخل کیا ہے، اس کے ساتھ غم. مثلا حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بیل ہے کولو چلا رہا ہے، مشقت تو وہ بھی کر رہا ہے. بار برداری کا اونٹ ہے، بوجھ ڈھو رہا ہے ادھر سے ادھر تک، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے. انسان محنت بھی کرتا ہے، مزید اس کو رنج اور غم جو سابقہ اس کو پیش آتا ہے. بیل کو پتہ بھی نہیں ہوگا میری کو اولاد بھی ہے، نسل بھی ہے، وہ کوئی بیمار ہے، کس حال میں ہے. گائے کو بھی اپنے بچے کی خبر ہوگی، وہ چھوٹا سا جب ہے دودھ پیتا ہے، اس کے بعد اسے کیا پتا وہ کہاں گیا کہاں نہیں ہے. انسان کو جو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، جو غم جھیلتے وہ حیوان کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے. اسی لیے کہا غالب نے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ مشقت اور غم دونوں کو شامل کر لیجئے. انسان کا معاملہ حیوان سے بدتر ہے اس میں. کبھی کسی بیل کو اونٹ کو وہ صدمہ نہیں ہوا ہوگا کہ بیٹا نے سینے تان کر کہا ابا جان آپ چھوڑیے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ تک کیا دوسری باتیں کرتے ہیں. اب زمانے کا رنگ بدل گیا. وہ جو بوڑھے باپ کو جو اس وقت صدمہ پہنچتا ہے، یہی ہے وہ جس پر میں نے اپنی جوانی کھپائی ہے، جس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے. آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو میں نے بڑی ہلکی مثال دی ہے. گالیاں دینے والے بھی ہیں، ماں باپ کو قتل کرنے والے بھی ہیں. مرتا نہیں ہے بڈھا، یہ مرے تو مجھے یہ ساری جائیداد ملے اور مجھے آزادی حاصل ہو. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، محنت پر محنت کرتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے اور پھر اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے. یہ اور مصیبت ہے. کسی اونٹ اور کسی بیل سے محاسبہ نہیں ہے وہاں. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. وہ کہے گا کافر کاش میں مٹی ہوتا، انسان بنا ہی نہ ہوتا، جسے آج ہم بہت بڑا شرف سمجھ رہے ہیں، شرف انسانیت. کاش کہ میں مٹی، یہ انسان کی حیثیت مجھے دی ہی نہ جاتی کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں جواب دے کے. حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ وموتقها وموبقها. ہر انسان جب صبح آنکھ کھلتی ہے رات کے سونے تک وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. کوئی جسمانی مشقت اپنی بیچ رہا ہے، شام کو 100 روپے لے کر آیا ہے، اس نے اپنی جسمانی محنت بیچی ہے نا. کسی نے اپنی ذہنی محنت، ذہنی صلاحیت بیچی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، کوئی اور ہے، وہ اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک میں، اپنے آفس میں. بائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے. یہ بیچنا تو ہر ایک کا ہے، ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو. کوئی بدبخت وہ ہے جو یہ ساری مشقت جھیل کر بھی رات کو جہنم لے کر آیا ہے. مشقت بھی جھیلی اور لے کر بھی آیا آگ کے انگارے، اس لیے کہ حرام کاروبار. کوئی وہ ہے جو اس مشقت کے بعد اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے کر بیچا، جائز جگہ بیچا، جائز طریقے سے بیچا. اس نے بھی محنت اس نے بھی کی، مشقت اس نے بھی کی، لیکن اس نے اپنی مشقت کے نتیجے میں اپنے آپ کو برباد کر دیا. موتقها وموبقها، موبقها ہلاک کر لینے والا ہے اس کا، اور موتقها چھڑا لینے والا، گردن آزاد کر لینا جہنم سے آگ. فی نفس ہی، اپنے مقام پر یہ کیا ہے؟ خدن للناس، تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے ہدایت کافی، ہدایت تامہ، ہدایت کامل. لیکن استفادہ کرنے کے لیے شرط تقوی. ہدی للمتقین، تقوی مقصود ہے روزے کا. اب یہ ہے وہ ٹرائنگل جو یہاں مکمل ہوتی ہے. قرآن نازل کیا گیا رمضان میں، رمضان میں روزے فرض کیے گئے. دن میں روزہ رکھو، کوئی رتی ماشا تولا، کوئی تقوی تمہیں حاصل ہو گیا ہے تو وہ لے کر رات کو کھڑے ہو جاؤ. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ دو پروگرام بالکل پیرلل ہیں، متوازی ہیں، ہم وزن ہیں. اور اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی تراویح سے وہ بات پوری نہیں ہوتی. نہ یہ پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. ایک ورزش ہے جو ہو گئی ہے، جو افطار میں بہت کچھ کھا پی لیا تھا، وہ اٹھک بیٹھک سے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، چستی آ جاتی ہے. اللہ نہ خیر سنا. اور کیا، نہ پتا کہ کیا پڑھا گیا، نہ اس کا کوئی نزول ہوا. اور نزول ہو بھی جاتا تو کیا تھا، وہ روزہ جو تھا وہ روزہ تھا ہی نہیں جو رکھا تھا. اس میں کاروبار میں سود کرتے رہے اسی روزے کی حالت میں. وہ روزہ کہاں تھا، وہ تو فاقہ تھا. کم من صائم
لیس لہ من صومہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں، اور آج کل کے روزوں میں تو بھوک بھی نہیں تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ میں حقیقت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ حقیقی روزہ رکھا گیا تو کچھ نہ کچھ تقویٰ ملے گا، ظرف کے مطابق دیتے ہیں وعدہ، ظرف قدح خار دیکھ کر اپنا ظرف کتنا کچھ تقویٰ پہلے ہے اس میں کتنا اضافہ ہو گیا، اس کو لے کر اب کھڑے ہو جاؤ۔ قیام اللیل، اور قیام اللیل کا اطلاق از روح قرآن کم سے کم تہائی شب پر ہوگا۔ تراویح کا لفظ تو نہ قرآن میں آیا ہے نہ غالباً حدیث میں آیا ہے جہاں تک میرا علم ہے۔ یہ نظام جو ہے حضرت عمر نے امت کی بہبود کے لیے کہ جو لوگ نہیں پوری رات یا آدھی رات یا تہائی رات نہیں جاگ سکتے، دن بھر شدید مشقت کی ہے، بمشکل اپنے بچوں کے لیے روٹی کمائی ہے، رسی چلائی ہے یا کچھ اور کیا ہے، چلو ان کو بالکل محروم تو نہ رہیں، 1 گھنٹے کے اندر ہی کھڑے ہو جائیں، کچھ تو سن لیں، کچھ تو انوار جذب ہو ہی جائیں گے۔ یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالیٰ، ورنہ قرآن مجید میں قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اگر تو وہ اصول درست ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن تو ایک اس کا حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا، آدھی شب یا اس میں سے کچھ کم کر دو تو تہائی رہ گئی، یا کچھ زائد کر دو تو 2/3 ہو گئی، اور اسی کی توثیق ہو گئی اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی، آپ کا رب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں رات کو، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3۔ اب مضمون مؤکد ہو گیا، 2 جگہ آ گیا کہ نہیں؟ اس سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق ہے۔ بہرحال یہ مضمون میں یہی چھوڑ رہا ہوں، اس کا تھوڑا سا تذکرہ بعد میں ہو جائے گا۔ پہلی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نص صریح سے قرآن کا اور رمضان کا تعلق تو واضح ہو گیا۔ اب آئیے کہ رمضان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ وہ تعلق کیا ہے؟ پاکستان بھی نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں اور اسی شب قدر میں، اسی لیلہ مبارکہ۔ اتفاقی تو نہیں یہ بات، اس کائنات میں کوئی شے اتفاقی ہوتی نہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کے فیصلے سے۔ تو یہ معاملہ بھی آپ کے نہ سمجھیے ذرا، پہلا بھی چلا دیجیے یا پچھلا یا اگلا، تو جو بھی ہوا ہے وہ اذن رب سے، حکمت رب کے تحت، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کے حوالے سے سمجھیے آپ ذرا، میں نے تجزیہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ نزول کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، شاید سوچ رہے ہو آپ نزول پاکستان کہاں سے نازل ہو گیا؟ تو زمین کے اندر پہلے سے تھا، وہ زمین میں کوئی نئی حدیں بن گئی ہیں، نزول کیسے ہوگی؟ قرآن مجید میں نزول کا لفظ جو ہے وہ صرف قرآن اور وحی کے لیے نہیں آیا ہے، ہلکا، اور یہ سارے پنکھے چلا کے ہیں، پچھلا چلا دیں، یہ پھر بند کر دیں۔ دیکھیے، نیند کو بھی کہا گیا ہم نے نازل کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157، جب مسلمانوں پر وہ بڑا سخت وقت آ گیا غزوہ احد میں، بہت سخت وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کا سکون نازل کیا نیند کی شکل۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، یہ اونگ یا نیند نازل کی گئی ہے، اور پھر ہمارے ساتھیوں کو تو ازبر ہوگی وہ آیت، وانزلنا الحدید، لوہا ہم نے اتارا ہے۔ اس حوالے سے سمجھیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی ہے، قرآن نازل ہوا، پاکستان بھی نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ 12 مہینوں کا سردار مہینہ، سید الاشہر رمضان، ہفتے کے دنوں میں سید الایام جمعہ، سیدۃ اللیال راتوں کی ملکہ لیلۃ القدر لیلہ مبارکہ، اور یہ تینوں چیزیں جمع کی ہیں اللہ تعالیٰ۔
جمعۃ الوداع تھا جس کی شب وہ تھی 27۔ یہ بھی قران الصادین کوئی ہر سال تو نہیں ہوتا، جمعۃ الوداع تو گزر چکا، یا آج ہے اور شب قدر جو ہے 27ویں اگر ہے تو گزر چکی۔ لازم نہیں ہے کہ وہ 27ویں شب اور جمعے کا دن یہ ٹیلی کر جائے، لیکن یہ کہ قیام پاکستان میں ماہ مبارک رمضان سید الاشہر، سید الایام جمعہ، اور جمعہ بھی جمعۃ الوداع، اور راتوں کی ملکہ سیدۃ اللیال، اور یہ قران الصادین ہی نہیں، 3 قران جمع ہو گئے، قران 3 چیزوں، اور وہ ہے پاکستان کے نزول کی شب اور اس کا دن۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم اس دنیا میں چلتی ہے، اس کے جو منصوبے بنتے ہیں، ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹرم۔ لانگ ٹرم ہے اللہ کا ایک دن، اور وہ 1000 برس کا ہے ہمارے حساب سے، بڑی نص سے صریح ہے۔ سورہ حج میں فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے نزدیک ایک دن ان 1000 سالوں پر مشتمل ہے جو تمہاری گنتی کے، ہماری گنتی کے 1000 سال، اللہ کا ایک دن۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اس 1000 سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے یومیہ، اللہ کا یومیہ بجٹ وہ 1000 سال، اس پر نص سورہ سجدہ کی آیت یدبر الامر من السماء الى الارض، اب نوٹ کیجئے، تنزل الملائکۃ والروح، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ ایک یومیہ جو اللہ کا جو بھی منصوبہ ہے وہ ہمارے حساب سے 1000 برس کا منصوبہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 2000 سال کا فصل ہے، 2 دن عمر ہے سابقہ امت مسلمہ، اللہ کے 2 دن۔ ہماری عمر 1000 سال پورا ہوا تھا الف اول، جو سب سے بڑا فتنہ اسی بر عظیم پاک و ہند میں اٹھا تھا، ہندوستان میں اکبر اعظم کے ذریعے، کہ الف ثانی جو ہے وہ اب نئے دین کے لیے ہوگا، وہ دین اکبری، دین الہی ہوگا۔ اللہ کا ایک دن تو پورا ہو گیا، لیکن اس کا مقابلہ کرنے والا جو مجدد اعظم اللہ نے جس کو کھڑا کیا، اس کا نام ہی اب مجدد الف ثانی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ منصوبے 1000 برس کے ہوتے ہمارے حساب سے۔ یہ تو ہو گئی ایک گریٹر پلاننگ 1000 ایئرس کی، یہ دیکھنے والوں کا کام ہے، تاریخ کے بٹوین دی لائنز پڑھے، قرآن کی حکمت اور احادیث نبویہ کی روشنی سے بصیرت حاصل کرتے ہوئے پھر تاریخ کا تجزیہ کرے، لیکن تھوڑا سا ایمان اور یقین ہو قرآن پر اور احادیث پر، تب ہوگا، ورنہ ان چیزوں کو یوں ہی کوئی بات نہیں، کوئی اہم بات نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی فقہی حکم تو نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے، کیپ دیم اسائیڈ، بڑی آسانی سے ہو سکتا۔ فقہی حکم تو کوئی نہیں نکلتا، نہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے، نہ اس سے نکلتا ہے کہ تدبیر الامر جو ہے اللہ کی وہ 1000 سال کی ہوتی ہے، اس سے تو کوئی فقہی حکم تو مستنبط نہیں ہو رہا۔ اور جو احادیث ہیں ان سے بھی، جو اس سے متعلق احادیث، بہرحال اس کو چھوڑیے اس وقت، لیکن ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے ہمارے حساب سے سالانہ، وہ ہے کہ جو لیلۃ القدر میں ہو۔ اس 1000 سالہ منصوبے کا کتنا حصہ اس انسانوں کے 1 سال میں پورا ہونا ہے؟ یہ سالانہ بجٹ سیشن ہے لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ، اس سال کے لیے تمام اہم احکام کا فیصلہ ہو جاتا، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ ہماری تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے ٹھیک 1 سال پہلے رمضان مبارک میں، جو وہ سلہٹ میں گزارا کرتے تھے، ہر سال رمضان مبارک ان کا سلہٹ میں ہوتا تھا، وہاں ان کے معتقدین کا بہت بڑا حلقہ تھا، وہ بلاتے تھے وہاں پر،
وہ گویا کہ ایک طرح کی ان کی روحانی تربیت گاہ ایک مہینے کی رمضان مبارک میں ہوتی تھی، اور ان کے جو بھی خلفاء وغیرہ تھے سلسلہ تصوف کے، وہ سب ہندوستان کے کونے کونے سے پھر رمضان مبارک کے لیے وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ جیسے بعض میں اسی قسم کی ایک بہار جو ہے وہ جب تک کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مدینہ منتقل نہیں ہوئے تو سہارنپور کی جو ان کی خانقاہ ہے اس میں یہی کیفیت ہوتی تھی رمضان مبارک۔ تو ایک سال پہلے بتا دیا تھا اپنے معتقدین کو کہ ملأ اعلیٰ، ملأ اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں کا وہ طبقہ جو سب سے اونچا ہے اور جو اللہ کے قریب ترین ہے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی حکم ایشو ہوتا ہے تو پہلے انہی کو دیا جاتا ہے۔ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو گیا ہے، بہت اہم بات ہے۔ اس کے بعد بھی ایک سال تک وہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، اور چنانچہ ان کے ایک معتقد نے وہی سوال کر دیا، پھر حضرت اب ہماری پالیسی جو ہے تو اس پر کوئی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ فرمایا نہیں، وہ تکوینی امور ہیں، ہم تکوینیات کے پابند نہیں ہیں، ہم تشریعیات کے پابند ہیں۔ اب اس جملے کی بھی میں نے وضاحت کی ہے اپنے ایک خطبے میں، لیکن اگر اس کی وضاحت یہاں کرنے لگوں گا میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، غلط نہیں سمجھتا اس بات کو، لیکن اب یہ دو اصطلاحات ہیں بڑی ثقیل، تکوینیات اور تشریعیات، اب ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہ کسی عالم نے بات کی ہوگی، عالم ہی جواب دے رہا ہے، انہوں نے تو سمجھ لیا کہ کیا بات کہی گئی ہے، لیکن میں اس کو اس مفہوم کے اعتبار سے صحیح سمجھتے ہوئے بھی اس وقت نہیں بیان کروں گا، وہ میرے جمعوں کے دوسرے خطبے جو رمضان مبارک میں لاہور میں ہوئے ہیں ان کے کیسٹس میں موجود ہیں۔ پہلا حصہ ثابت ہوا رمضان، قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، سب کو معلوم۔ رمضان اور پاکستان بھی نازل ہوا، چلیے وہ لفظ آپ کو پسند نہ ہو تو قائم ہوا، اس کا اعلان ہوا، جو بھی ہوا وہ بھی لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع، شب جمعہ اور رمضان مبارک۔ تیسرا حصہ لیجئے، قرآن اور پاکستان کا بھی کوئی تعلق ہے، یہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں ذرا آج اچھی طرح اجاگر کروں۔ بڑا گہرا تعلق، ایک تعلق ہے اس 1000 سالہ تدبیر کے ساتھ۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ قرآن مجید کے جو دور نبوی اور دور صحابہ میں اہم ترین شے تھا صحابہ کرام کے نزدیک، رفتہ رفتہ وہ امت مسلمہ کے ذہن سے، شعور سے پس منظر میں چلا گیا۔ زیادہ توجہات احادیث پر ہوئی، اس لیے کہ احادیث سے احکام زیادہ نکلتے ہیں۔ قرآن میں تو نماز قائم کرو، یہ فرض کیجئے کہ 20 جگہ آ گیا ہو یا 70 جگہ آ گیا ہو، کیسے قائم کرو یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو پھر حدیث سے ہے۔ تو سارا زور تو اب ہوا نا کہ حدیث کو سمجھو، اور حدیث سے آگے آ گئی فقہ۔ اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو اب فقہ سب سے اہم شے ہے، مقدمات کے فیصلے کرنے ہیں، معاملات طے کرنے ہیں۔ تو کچھ تو فطری اسباب تھے جس سے قرآن پس منظر میں چلا گیا، حدیث آگے، فقہ آگے، ہوتے ہوتے فقہ ہی فقہ رہ گئی۔ یہ تو حدیث بھی بہت عرصے کے بعد زندہ ہوئی ہے، اس سے تعلق جو ہے بہت عرصے کے بعد قائم ہوا، ورنہ فقہ ہی فقہ۔ کچھ اسباب اور بھی تھے۔ قرآن کی تعلیمات کے بعض پہلو اصحاب اقتدار کو پسند نہیں تھے، باقاعدہ بھی کوشش ہوئی کہ اس کو پیچھے ہی رکھا جائے، بس پڑھ لیا کرو، ثواب حاصل کر لیا کرو، پڑھ کر سمجھنے لگو گے تو ہماری شامت آ جائے گی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابھی تو یہ دور جو ہے صحابہ کا دور چل رہا ہے، ابو ہریرہ صحابی ہیں لیکن حکومت تو بنو امیہ کی ہے نا، اب وہ خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی نا، اس حکومت میں تو حادثہ فاجعہ کربلا کا بھی ہو چکا ہے، واقعہ حرہ ہو چکا ہے، مدینے کی جان اور عصمتیں حلال کر دی گئی 3 دن کے لیے، جس طرح چاہو لوٹو۔ لوٹنے والے بھی مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ مدینے کے اندر بغاوت کے جراثیم ہیں، کچل دو۔ جو کچھ ایسٹ پاکستان میں مسلمان فوج نے کیا تھا، جو کچھ کشمیر میں ہندو فوج کر رہی ہے، وہ اس وقت مسلمانوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے مدینے کے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب ان حالات میں قرآن کی اصل تعلیم کھول کر تو اپنی گردن ہی کٹوانی ہوگی نا۔ لہذا بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ مجھے میرے حبیب سے، محمد الرسول اللہ سے علم کے 2 برتن ملے ہیں،
ایک برتن میں سے تو میں خوب بانٹ رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، اس سے کسی حکومت کو اندیشہ نہیں، خطرہ نہیں، خوب بیان کروں۔ لیکن ایک دوسرا برتن جو ہے اس کا منہ بھی کھول دوں تو یہ گردن اڑا دی جائے گی۔ انہوں نے الفاظ بھی نہیں کہے، بس اشارہ کیا، پھر یہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ حکمران کیسے ہونے چاہیے، مسلمانوں کے قائدین کیسے ہونے چاہیے، ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، بیت المال کی کیا حرمت ہے، کیا اسے ذاتی عیاشیوں پہ صرف کیا جا سکتا ہے؟ یہ باتیں اگر ہم نے بیان کرنی شروع کر دی، ذرا بیان کیجئے تو سعودی عرب میں بیان کریں گے تو گردن اڑ جائے گا۔ تو آج بھی ہمارے سامنے نگاہ موجود ہے، نگاہوں کے سامنے۔ تو قرآن کچھ تو خود بخود پیچھے اور کچھ پیچھے کر دیا گیا۔ اب وقت کا مجھے احساس ہے، ورنہ میں واقعہ آپ کو سناتا۔ یہاں تک ہوا ہے شاہ جہان کے دربار میں عیسائیوں کا اور مسلمان علماء، درباری علماء کا مناظرہ ہوا، پادریوں کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو درباری عالم ہے وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، وہ تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے بہت بڑی مشکل سے کوئی دربار میں پہنچتا تھا، کوئی خیرہ غیرہ رتھو خیرہ، کوئی ابھی جس نے پاس کیا سند لیے وہ تو نہیں پہنچ جائے۔ ان چوٹی کے علماء کا حال یہ تھا ہندوستان میں کہ ایک پادری نے ایک آیت قرآن کی پڑھی اور اس سے کوئی دلیل جو ہے قائم کرنی چاہیے اپنے حق میں۔ تمام علماء نے کہا یہ قرآن میں نہیں آیت، یہ نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا منگاؤ قرآن، قرآن کھول کر دکھایا، دیکھو یہ آیت ہے۔ یہ واقعات ہیں، بڑے تلخ واقعات ہیں۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم سے امت کا جو بعد ہو گیا تقریباً 1000 سال میں، کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی، نوبت بہیں جا رسید۔ قرآن تو کام میں آتا ہے، فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے قرآن پڑھو، ابھی وہاں تو 20 منٹ میں تراویح ہو جاتی ہے، وہاں چلو بھاگ کر۔ یہ قرآن کے ساتھ حشر ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے لیکن اب وہ دوسرے 1000 سال میں اس امت مسلمہ کا قرآن سے تجدید، تعلق کی تجدید کا عمل شروع ہوا ہے ہندوستان۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، میری پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے، دعوت رجوع الی القرآن، رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کرنے کا عمل کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کیسے قرآن پس منظر میں گیا، وہ سارا فنومینا میں نے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر، دلائل اور حقائق اور شواہد کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا۔ اس کا عمل شروع ہوا کب؟ شاہ ولی اللہ سے، ہندوستان۔ اس وقت تک قرآن مجید کا اردو میں تو کیا ترجمہ ہونا تھا، فارسی میں بھی نہیں تھا، فارسی کورٹ لینگویج تھی۔ شاہ ولی اللہ پہلا شخص ہے جس نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور علماء ان کے خلاف اتنی زبردست شورش کر کے کھڑے ہو گئے، گویا کہ کفر کیا انہوں نے، ترجمہ کرتا ہے قرآن کا۔ سرحد سے پٹھان منگوا لیے گئے تھے قتل کرنے کے لیے، مسجد فتح پوری کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ جب نکلے گا یہ ولی اللہ اسے قتل کر دیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جب وہ نکلے ہیں تو کچھ ایسی ہیبت ان پر طاری ہوئی ہے، ہیبت حق اسطعی اللہ کی طرف سے، وہ ٹھٹر کے رہ گئے، کسی نے حملہ نہیں کیا، بچ گئے۔ یہ حالت، فارسی میں ترجمہ کیا، ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کیا، ان کے ایک بیٹے نے پہلی اردو میں تفسیر لکھی، شاہ عبد العزیز دہلوی سب سے بڑے بیٹے تفسیر لکھ رہے، تفسیر عزیزی۔ شاہ عبد القادر نے اردو میں ترجمہ کیا، با محاورہ اردو۔ شاہ رفیع الدین نے اردو میں ترجمہ کیا، لفظی اردو۔ یہ عمل یہاں سے شروع ہوا بہت زوردار انداز میں۔ اس کے بعد آگے ذرا اس بات کو پھر میں آگے چلا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ان چیزوں کی بھی۔ آغاز میں نے بتا دیا، شاہ ولی اللہ اور خان وعدہ عیش ولی اللہ ہی ان کا خاندان، اس سے ہندوستان میں قرآن کی طرف رجوع، اس کی ایک تحریک شروع ہوئی۔ وہ ہیں 18ویں صدی کے آدمی، 1702 کی پیدائش ہے اور 1762 یا 63 کا انتقال ہے۔ جو جنگ تھی تیسری، پانی پت کی تیسری جنگ، اس کے بعد انتقال ہوا ہے۔ اور وہ جنگ ہوئی بھی تھی کہ انہوں نے بلایا تھا احمد شاہ ابدالی کو کہ مرہٹہ طوفان جو اس وقت ہندوستان میں ہے، ہندوستان میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے طاقتور، کوئی راجا یا نواب یا کوئی اور عسکری قوت ایسی نہیں ہے کہ جو اب ان مرہٹوں کا مقابلہ کر سکے، تمہیں آنا چاہیے۔ تب وہ آیا تھا، پانی پت کی تیسری جنگ۔ لیکن جو دعوت رجوع القرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں پھر 19ویں صدی میں کیا کام ہوا، اب میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، جسے شوق ہے میری کتاب پڑھے۔
20ویں صدی میں یہ کام دو زبردست آدمیوں نے کھڑا شروع کیا ہندوستان، جن میں سے سب سے اہم اقبال۔ میری کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم، اس میں میں نے 4 چیزیں واضح کی۔ رومی ثانی اقبال ہے۔ مولانا رومی کی مثنوی کے بارے میں یہ کہا، کسی نے کہا، بہت اونچے شاعر نے کہا، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ قرآن کی تعبیر، اس کے بڑے غامض حقائق کی تعبیر فارسی شعر کے پیرائے میں یہ مثنوی ہے۔ اور یہی بات اقبال کے بارے میں جلندر کے ایک فارسی شاعر گرامی جلندری نے کہی ہے، در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبری کرد و پیمبر نہ تماشد۔ جو لوگ حقائق سے واقف ہیں ان کی نگاہوں میں تو اقبال کا مقام یہ ہے کہ اس نے پیغمبری کی ہے، بھائی مانا کہ قرآن کی، اب پیغمبر اس معنی میں تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ پیغمبر نہ تواں گفت، کہا نہیں جا سکتا انہیں پیغمبر، لیکن جو کام پیغمبروں کا ہے یا مجددین کا ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال میرے نزدیک عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان اس صدی میں، اس دور میں اقبال ہے۔ اگر کوئی مولوی بیچارہ عالم دین قرآن کی مدح کرے، قرآن کی تعریف کرے تو ٹھیک ہے، اس نے تو ساری عمر اسی میں بتائی ہے، یہی پڑھا ہے۔ لیکن جس نے کہ کالج میں تعلیم حاصل کی، مشن سکول میں پہلے تعلیم حاصل کی، پھر مشن کالج میں کی، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں کی، پھر وہ گیا ہے انگلینڈ گیا ہے، پھر جرمنی گیا ہے، مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال کر، اور اب قرآن کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خادہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس کا کلیم یہ ہے کہ میرے سارے فکر کا منبع اور سرچشمہ قرآن۔ حضور مناجات بحضور رحمت للعالمین، حضور کے سے ایک گزارش کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے، گر دلم آئی نئے بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیاباں راز فکرم پاک۔ اے نبی، اگر میرا دل جو ہے آئینہ بے جوہر ہے، ایسا شیشہ ہے جس کے اندر چمک دمک ہے ہی نہیں، اور اگر میرے کلام میں اور میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے آ گئی ہے تو میرے فکر کے ناموس کا پردہ چاک کر دیجیے۔ گویا کہ میں پھر ایک کانٹا ہوں اس شاہراہ پر، اس گلشن میں، اس کو پاک کر دیجئے، اس کانٹے کو نکال کر پھینک دیجئے، یہاں تک کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاکن مرا۔ اگر ایسا ہے تو محشر میں، میدان حشر میں مجھے ذلیل و رسوا کیجئے گا اور اپنے قدم بوسی سے محروم کر دیجئے۔ رومی ثانی، سب سے بڑا داعی قرآن اس صدی کا اقبال ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن۔ اور یہ قرآن ہے کیا؟ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، حرف اورا ریب نے، حرف اورا ریب نے، تعویل نے، آیت شرمندہ تعویل نے، چو بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ مجھے تو کہیں نہیں ملا، 65واں عمر مکمل، سال مکمل ہو رہا میری عمر کا، مجھے کہیں اور عظمت قرآن کا یہ بیان نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ اگرچہ داعی قرآن کی حیثیت سے اس صدی کے آغاز میں ابوالکلام آزاد کا نام بھی لیتا، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے نثر کی کیفیت میں قرآن کی عظمت کا بھی بیان کیا ہے، لیکن اقبال کے آس پاس پہ نہیں پہنچا۔ اور یہاں میں آپ کو 2 گواہیاں دینا چاہتا ہوں عالم اسلام کے 2 مسلمان مفکرین کی اس صدی کے، ایک عرب ایک ایرانی۔ الجزائر کے ایک بہت بڑے مفکر، انہوں نے عربی میں کچھ لکھا ہی نہیں، فرانسیسی زبان میں ان کی کتابیں ہیں بے شمار، مالک ابن نبی۔ انہوں نے عجیب تجزیہ پیش کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ امت مسلمہ کا جو
انٹلیکچुअल اور اسپرچुअल سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اب منتقل ہو چکا ہے ساؤتھ ایشیا میں. اس ایک جملے کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے قرآن عرب میں نازل ہوا، حضور عرب میں تھے، وہاں سے ہی سارا بات جو ہے نکلی ہے. لیکن یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں علمی اور ثقافتی، وہ مرکز سب سے پہلے جو بنا ہے وہ بغداد کا علاقہ تھا دور بنو عباس میں. سائنس، فلسفہ، فکر، اسی زمانے میں تو آخر فقہ مرتب ہوئی ہیں، اسی زمانے میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، اسی زمانے میں احادیث جمع ہوئی ہیں. تو مذہبی، علمی اور ویسے فکری، ثقافتی اور روحانی شیخ عبد القادر جیلانی کہاں کے تھے؟ یہ مرکز رہا ہے تقریباً 700 برس تک. بغداد مرکز اور وہ علاقہ جو ہے وہ گویا کہ علاقے کی حیثیت سے. پھر یہ سینٹر شفٹ ہوا ہے مغرب میں، اسپین اور یہ المغرب جسے کہتے ہیں، الجزائر، تونس، موراکو، موریٹانیا. اور یہ اسی الجزائر کا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اب یہ مرکز جو ہے یہ منتقل ہو گیا جنوبی ایشیا. جنوبی ایشیا ہندوستان کو کہتے ہیں. اب جو اسپرچل اور انٹلیکچوئل سینٹر آف گریوٹی آف دی مسلم امہ از ان دی انڈین سب کانٹیننٹ. اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی. میں یہ بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں، وہی دعوت نزول القرآن کے اندر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. ہمارے انٹلیکچوئل اور فلسافیکل اور اسپرچل فاؤنٹین ہیڈ کی حیثیت تو صرف قرآن ہی کو حاصل ہے، نکلتا تو وہیں سے جو کچھ نکلتا. دوسری بات ڈاکٹر علی شریعتی کی ہے. ایران کے انقلاب میں فکر نام کی کوئی شے اگر تھی وہ صرف علی شریعتی کی تھی. وہ تو بہت ینگ ایج میں اس کو بادشاہ نے شہید کروا دیا تھا. اس کے بہت عرصے کے بعد پھر یہ علماء کی ایک جو ہوئی ہے اپرائزنگ ہوئی ہے، اس سے انقلاب آیا ہے. اور اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں تھا. فکر اگر تھا کسی درجے میں تو علی شریعتی کا تھا، ورنہ خود آیت اللہ خمینی کو مفکر نہیں تھے. ان کی تصنیفات ایسی ہیں جیسے مولویوں کی تصنیفات ہوتی ہیں، اور کٹر جیسا شیعہ مولوی لکھے گا کوئی چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہوئی. انقلابی کوئی فکر نہیں. یہ تو علماء کی ایک اپرائزنگ تھی، جیسے اب طالبان کی ہے افغانستان میں. کٹر حنفی قدامت پسند علماء ہے، اس کا بھی تذکرہ بعد میں آئے گا. لیکن انٹلیکچوئل اور روحانی، دیکھیے ایک عجیب بات ذہن میں آئی ہے. آپ سارا تصوف، وہ جو مروجہ تصوف ہے، اس مروجہ تصوف میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ میری ایک تقریر تھی جو اب شائع ہونی شروع ہو گئی ہے. پہلی قسط میثاق میں آ گئی ہے تازہ، اور اس کا بھی شان ورود یہ ہے کہ میں نے ایک تقریر کی تھی 2 کیسٹس پر مشتمل، جس میں میں نے مروجہ تصوف پر جو حصے اس کے غلط ہیں اس کی تنقید کی تھی، جو صحیح ہیں ان کی تائید کی تھی. ایک حلقہ ہے وہ تنظیم الاخوان، مولانا محمد اکرم آوان صاحب ان کے مرشد ہیں اور بہت سے ان کے جو ہیں وہ مرید ہیں. تو الریاض سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے، وہاں جو الاخوان کے لوگ تھے انہوں نے میرے اس کیسٹ میں سے تنقیدی حصے نکال دیے، تعریفی حصے جمع کر کے میرے نام سے میرا کیسٹ چلا دیا. آج کی روحانیت یہ ہے جو خیانت بھی کرتی ہے، چوری بھی کرتی ہے، سرقہ بھی ہے. جب انہیں کہا گیا، انہوں نے کہا آپ چاہے اسے چوری سمجھ لیں چاہے کچھ اور سمجھ لیں، ہم تو کریں گے. اکرم آوان صاحب کو لکھا گیا، ان کی طرف جواب نہیں آیا. اب ہم نے یہ کیا ہے مجبوراً کہ وہ پوری تقریر شائع کر رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے بھی کیسٹ میں رہنے دیا ہے وہ بھی، اور جو تھا وہ بھی، اور جو انہوں نے کاٹ دیا اس کو ذرا بولڈ کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا کیا اس میں سے انہوں نے نکالا ہے. ہمارا جو بھی مروجہ تصوف ہے، اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. وہ پہلی قسط اس کی شاید 3 میں مکمل ہو سکے گا بہت، کیونکہ 2 قسطوں پر مشتمل میری تقریر تھی وہ، لیکن اس کا پہلا آ گیا ہے تازہ میثاق. لیکن مروجہ تصوف میں ایک بات آپ کو نظر آئے گی، سارا ہندوستان میں تصوف باہر سے آیا. کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ شیخ علی حجویری کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ معین الدین چشتی کہاں سے آ رہے ہیں؟ لیکن الف ثانی میں الٹی گنگا بہی، سلسلہ نقشبندیہ مجددہ یہاں سے چل کر اور پورے عالم اسلام میں، عالم عرب میں تو نہیں گیا ہے، افغانستان، پورا ترکستان، ترکی تک پوری بیلٹ، اسی میں تھے امام شامل، اسی میں ہے یہ چچنیا کے مجاہدین. اس لیے کہ یہ تصوف جو ہے یہ بہرحال جتنے بھی چیزیں مروج ہیں ان میں اقرب الی الکتاب والسنہ، اگرچہ اب وہ بھی بہت گڑبڑ ہو چکی ہے.
اس کی جو ایک ریلائسنس ہو رہی ہے امریکہ میں، ایک حلقہ بنا ہے نقشبندیہ کا، وہ بہت غلط رخ پر جا رہے ہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الف ثانی میں ایک سلسلہ تصوف روحانیت کا بھی ہندوستان سے نکل کر پھیلا ہے باہر۔ پہلے وہ آ رہا تھا باہر سے ہندوستان کی طرف۔ اسی طرح فکر، اقبال مفکر اعظم ہندوستان کا، پاکستان میں دفن، لاہور میں دفن۔ یہ جو اقبال نے قرآن مجید کی خدمت کی یا اس کی للکار مسلمانوں کی دی، اس قدر پیارے الفاظ ہیں۔ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ قرآن کی حامل قوم ہو اور ایسی سست ہوئی بیٹھی ہو اور ایسی پڑی ہوئی ہو زمین پر، اور ایسے ہی جیسے کہا گیا کہ تم شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو اور دو دشمن تمہیں اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ اے جو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی، وہ کتاب زندہ اب بھی موجود ہے تمہارے پاس، لیکن تم نے اسے اٹھا کر رکھ دیا ہے جز دانوں میں بند کر کے۔ پڑھتے ہو تو حصول ثواب اور ایصال ثواب اللہ اللہ خیر بآیات اشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آسام امیری۔ عالم نزا کی سختیوں کو ہلکا کرنے کے لیے یاسین سنا دو بس۔ اے کہ می نازیب قرآن عظیم، تا کجا در حجرہا باسی مقیم۔ اے قرآن کی حامل قوم، کب تک حجروں کے اندر بیٹھے رہو گے؟ در جہاں اسرار دیرا فاش کن، نکتہ شرع مبینہ فاش کن۔ پوری دنیا میں دین کے اسرار کو عام کرو، اور دین متین اور شرع متین کے جو اصل نکات ہیں، جو اصل حقیقت ہے، جس کی بنا پر یہ رحمت للعالمین، اللہ حضور کی رحمت للعالمینی کا سب سے بڑا مظہر ہے، اسے عام کرو۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری۔ یہ ساری للکاریں آپ نے سنی، کسی اور کے ہاں سنی؟ قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، باقی کسی اور حوالے سے کوئی قومی مسئلہ ہے، کوئی سیاسی مسئلہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں اور ہیں۔ قرآن کو مرکز بنا کر، محور بنا کر، جو حضور کی دعوت اور تحریک کا مرکز و محور تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بیسک میتھڈولوجی تھی جو قرآن کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کی طرف دعوت دینے والا اقبال، اب اسی کو میں آگے لا رہا ہوں۔ وہی عمل ہے جو علامہ اقبال کے ایک ادنا اور ناچیز عقیدت مند بھی کہہ لیجئے، خوشہ چین بھی کہہ لیجئے، میں اپنا مقام اس سے زیادہ نہیں سمجھتا، اللہ نے اس کو توفیق دی۔ عوامی درس قرآن سن 65 سے جو میں نے شروع کیا ہے اپنا مشن لاہور میں، 2 تقریریں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے، ایک تحریر اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام کے عنوان سے، سن 67 یہاں سے کام شروع ہوا ہے۔ عوامی درس قرآن، نہ کسی فرقے سے تعلق، نہ سیاست سے تعلق، قرآن کا درس، اور 500 ہی نہیں، 700 آدمی جمع ہوتا رہا مسجد شہداء لاہور۔ ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم کی گئی تھی، تب گنتی ہو گئی کہ 700 نسخے لگے ہیں۔ پھر یہ کہ مرکزی انجمن خدام القرآن اور پھر اس کی شاخیں، انجمن خدام القرآن سندھ، انجمن خدام القرآن پنجاب، انجمن خدام القرآن فیصل آباد، انجمن خدام القرآن کوئٹہ، انجمن خدام القرآن پشاور، انجمن خدام القرآن اسلام آباد، سوسائٹی آف دی سرونٹس آف قرآن شکاگو، سوسائٹی آف دی سرونٹس آف قرآن ٹورنٹو، بنتے رہے۔ پھر ان کے بطن سے اکیڈمیوں کا وجود ہوا، قرآن اکیڈمی لاہور، قرآن اکیڈمی کراچی، قرآن اکیڈمی ملتان، چوتھی جو ہے فیصل آباد میں بننے والی ہے۔ اس سے آگے قرآن کالج لاہور میں، قرآن کالج یہاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کسی تدبیر کا حصہ ہے۔ توفیق تو اللہ بندوں کو دیتا ہے، اپنی تدبیر امر بندوں کے ذریعے سے کراتا ہے پوری۔ تدبیر امر تو وہ ہے جو ہو رہی ہے، اور اس کی جو موسٹ ریسنٹ شکل ہے جو 15 سال سے تقریباً شروع کی، کوئی شخص یقین نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ تراویح کے لیے 5 6 گھنٹے بھی جاگ سکتے۔ جب میں نے شروع کیا ہے تو ایک ہلا گلا ہو گیا،
کچھ کم ہمت لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کچھ نے کہا یہ بدعت ہے، کچھ نے کہا یہ ہے، اور کوئی میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے لوگ. اور آج پاکستان میں کم سے کم 50 مقامات پر اس کی فہرست بھی دے دی گئی ہے میثاق میں، بالمشافہ بھی، جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے رات کو دورہ ترجمہ قرآن. انجینئر ہے وہ، مولوی کی تعلیم حاصل کر کے تو نہیں آئے. اللہ کے فضل و کرم سے کم 50 ایسے نوجوان تیار ہو چکے. یہ بات معمولی نہیں ہے. اس کو پس منظر میں رکھیے، اس کے جو میں نے حدیث سنائی آپ کو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اسی قرآن کو چھوڑنے کے باعث ذلیل و خوار کر دے گا. اس کے راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہائے صحابہ میں سے ہے، کبار صحابہ میں سے. امت کی صرف ایک شخصیت سے نیچے ہیں، ابو بکر کے بعد نمبر 2. اس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہ جو قرآن کا ہمہمہ ہے، ولولہ ہے، یہ جو جوش و خروش ہے، یہ جو ہو رہا ہے درس قرآن، یہاں تاج محل میں جب ہوتا رہا ہے 2-2.5 ہزار آدمی جو میں نے جا کر دیا تھا درس ابو ظبی میں، اس کے شکار وہ بیٹھے ہوئے کونے میں سید نسیم الدین صاحب، انہوں نے وہ منظر دیکھا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا. 7 دن جو درس ہوا ہے وہاں، جو درس جا کر دے کر آیا ہوں حیدرآباد دکن میں، کم سے کم 15,000 آدمی، 10,000 مرد، 5,000 برقع پوش عورتیں ہوتی تھی مسجد مکہ میں، مکہ مسجد حیدرآباد دکن، پوری دنیا میں لے کر پھرا. دشت میں کوہ میں لے کر تیرا پیغام پھرے. شکاگو میں تربیت گاہ ہو رہی ہے، پورے قرآن مجید کا دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، اگرچہ آدھا کر سکا تھا، پورا نہیں ہو سکا تھا، باقی جو ہے آدھا کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن صحت نے جواب دے دیا، میں واپس آنے پہ مجبور ہو گیا. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں اس میں کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ جو ہے قرآن مجید کا کام، اور جن 2 آدمیوں کا میں نے نام لیا تھا جن کو داعی قرآن کی حیثیت سے اللہ نے کھڑا کیا، ان دونوں نے ایک اٹمپٹ کی اور دونوں اٹمپٹس ناکام ہو گئی. اللہ نے وہ اٹمپٹ جو ہے پوری کروانا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تقدیر تو اس کی ہے. علامہ اقبال نے بنوایا دارالاسلام، ایک ایسا ادارہ جس میں گریجویٹس کو رکھا جائے اور انہیں قرآن پڑھایا جائے. اور ان کا گمان یہ تھا، شاید غلط ہو، کہ ہندوستان میں کوئی ایسا عالم دین اس وقت موجود نہیں ہے جو ان انگریز، اور وہ انگریز اس زمانے کے انگریزی تعلیم یافتہ گریجویٹس، اس زمانے آج کا گریجویٹ نہیں جس کو اس وقت تو میٹرک یا مڈل کے برابر کا ہوتا، آج کا گریجویٹ کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. گریجویٹس اس زمانے کے 30s کے زمانے کے گریجویٹس، ان کو جن کے دماغوں میں کیا کیا خناس بھر دیے گئے ہیں، اور ان کو قرآن پڑھانا کو آسان کا، قدم قدم پر سوال کریں گے، قدم قدم پر اعتراض کریں گے. تو کوئی ایسا شخص چاہیے جو روشن دماغ ہو، جدید اور قدیم پر نظر ہو، مغربی فکر و فلسفے پر بھی نظر ہو، عربی زبان کے گہرا علم ہو. تو ہندوستان میں کوئی نظر نہیں آیا، تو ایک درخواست بھجوائی الازہر یونیورسٹی کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجیے جو گریجویٹس کو قرآن پڑھا کر انہیں مطمئن کر سکے. وہاں سے بھی معذرت آ گئی کہ ایسا کوئی آدمی ہمارے پاس بھی بن. لہذا وہ عمارتیں بن گئی تھی دارالاسلام کی. وہ بس پھر اس کے بعد یہ کہ مولانا مودودی وہاں چلے گئے، جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا. یہ اپنا ایک مفید کام تو ہوا، اس میں ایک وقت قائم ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ اسکیم نہیں چل سکی. اسی اسکیم کو ابوالکلام آزاد نے شروع کیا تھا ان سے بہت پہلے. کلکتہ میں دارالارشاد، قرآن کے مبلغین اور داعی پیدا کیے جائیں جو قرآن کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں اور پھر اس کو پہنچائیں. وہاں چونکہ مولانا آزاد وہ تحریک آزادی کے اندر کود پڑے، پھر قید و بند ہے، آج بھی قید، وہ سارا کا سارا ادارہ شروع ہوا اور لیکن ختم ہو گیا. علامہ اقبال کا خواب تو شرمندہ تعبیر ہوا ہی نہیں. انہوں نے بنایا تھا دارالارشاد. وہ دونوں چیزیں آپ کو اس کتابچے میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے میں پیچھے ان کی کچھ وضاحت مل جائے گی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اکیڈمی کے عنوان سے وہی ادارہ، وہی فکر، گریجویٹس کو ہم نے رکھا ہے، ایم ایز کو بلایا ہے، عربی بنیادی پڑھائی ہے، قرآن پڑھایا ہے، فیلوشپ اسکیم شروع کی تھی. اب 1 سالہ کورس ہے جس میں امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، شامل ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، مطمئن ہو کر جاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ.
یہ سارا جو میں عرض کر رہا ہوں ہم ہما غلغلہ ولولہ، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے، قرآن ایسی کوئی بیکار اور حقیر چیز تو نہیں ہے کہ قرآن مجید کا یہ ذوق و شوق ہو اور پھر کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ البتہ یہ کہ وقت لگتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ حضور کی محنت 10 برس کی تھی تو بمشکل 125 آدمی آئے تھے سن 10 نبوی میں، اس کے بعد ایک طوفان آ گیا۔ یہ ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے وقت محسوس ہوتا تھا کہ گئے، ساری دھاک جو غزوہ بدر کی بیٹھی تھی ختم ہو گئی، لہذا چڑھ کر آ گئے 12,000 کا لشکر چاروں طرف سے، گویا کہ اب آخری جو ہے ختم کرو اس چراغ کو، بجھا دو۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے، اس کی فکر نہ کیجیے۔ لیکن اس وقت سی تھرو دی ہسٹری، دی ہسٹوریکل پروسیس، 1000 برس کی اس منصوبہ بندی میں، الف ثانی میں جنوبی ایشیا اور یہ بر عظیم پاک و ہند کروشل اس کی حیثیت ہے۔ شیخ احمد سرہندی، عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، علامہ اقبال، شیخ الہند، مولانا مودودی، مولانا الیاس رحمہم اللہ، ان کے برابر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں آپ کو نظر نہیں ہے، اپنے اپنے میدان میں۔ اور اس کام کو اللہ کے فضل و کرم سے 32 برس ہو گئے اب مجھے کہ میں نے اس میں اپنا بیشتر اور بہتر وقت لگایا ہے، نتائج نکلیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ کام جس کا خواب علامہ اقبال نے آخری عمر کے سال میں دیکھا 35-36 میں، وہ بھی ان کی زندگی میں اس کا آغاز نہیں ہو سکا۔ یہ حال ہی میں یہ رات فاش ہوا ہے، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے، مرحوم ہیں اب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، زندگی کے آخری ایام میں جو ایک بہت بڑا قرض ادا کر دیا ملت اسلامیہ پاکستان کا، کہ اپنی وہ کتاب لکھ دی جس میں وہ پورا راز جو اب تک سربستہ تھا، مجھے معلوم نہیں، ایک عام آدمی کو کیسے معلوم ہوگا جس کا اقبال کا کوئی مطالعہ ہی نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ آخری دنوں میں ایک جماعت بنانا چاہتے تھے بیعت کی بنیاد پر، خالص دینی جماعت، عمارت کی بنیاد پر، جمہوری نہیں۔ گویا کہ ان کا فکر یہ تھا کہ ایک ہے پولیٹیکل پروسیس، وہ چلنا چاہیے، وہ چل رہا ہے، مسلم لیگ کر رہی ہے اس کو، لیکن یہ قومی سیاسی تحریک کے ذریعے سے اسلام نہیں آ سکتا۔ جو بات مولانا مودودی نے کہی وہ 100% صحیح کہی۔ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے؟ چھوٹا سا پمفلٹ اگر مل جائے تو پڑھیے۔ قومی سیاسی تحریک سے قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے، اگر بیج جو کا ہے تو جو ہی پیدا ہوگا، گندم کیسے ہو جائے گی؟ گندم از گندم میں رویا، جو سے جو۔ تو قومی سیاسی تحریک سے قومی ریاست وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی ریاست اور خلافت وجود میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے کسی اور طرح کی جماعت چاہیے، عمارت والی جماعت، جمہوری نہیں، بیعت والی جماعت، دستوری نہیں، اور اس میں وہ شامل ہوں جو پہلے خود عہد کریں اسلام کی پابندی۔ افسوس کہ جو برٹش گورنمنٹ نے ان پر کچھ لوگوں کو مامور کیا ہوا تھا، پہرے بٹھا رکھے تھے ان کے اوپر کہ کوئی موو نہ کرے یہ شخص۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، چمن سے نہ نکالو تو اس کے گرد ایسے پہرے بٹھا دو، وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس کی۔ لیکن یہ ہے 35-36 کی 38 میں انتقال ہو گیا۔ اس سکیم کو میں سمجھتا ہوں مولانا مودودی نے چلایا۔ علامہ اقبال کے انتقال کے 3 سال بعد جماعت اسلامی قائم کی 41 میں، وہ انہی اصولوں پر تھی، سوائے اس کے کہ بیعت اختیار نہیں کی۔ زمانے کے دباؤ سے مروب ہو گئے کہ یہ بیعت، لوگ ہنسیں گے یہ اس زمانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں یہ بیعت کا نام نہیں، لیکن یہ کہ جماعت دستوری بنائی، لیکن اقامت دین کی جد، حکومت الہیہ کے قیام کی شرط وہی کہ وہ آئے اس میں جو پہلے اپنی معاش کو اور معاشرت کو پاک کریں۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے انگریزی حکومت کی بڑی بڑی اونچی ملازمتیں چھوڑ دی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ وہ جماعت پاکستان میں آ کر اب قومی سیاسی جماعت بن گئی، لیکن اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اقبال کا وہی عقیدت مند ادنا اور ناچیز تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد، ہدف اقامت دین یا اسلامی انقلاب۔ اور ریسنٹلی اس کے ہدف کے لیے ہم نے
اقامت دین سمجھانا پڑتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ دین کو کھڑا کرو، کیا معنی بھائی؟ دین کو قائم کرو، کیا معنی؟ لیکن عام آدمی کی سمجھ میں بہتر طور پہ آ جاتا ہے نظام خلافت کا قیام، تو تحریک خلافت کا عنوان اختیار کیا۔ یہ ہے در حقیقت جو قرآن کا پاکستان سے تعلق ہے۔ کہیں دنیا میں مجھے بتا دیجئے سوائے پاکستان کے کہیں تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا کوئی امکان ہے؟ کہیں پوری دنیا میں مجھے بتا دیجئے کسی فرقے واریت سے آزاد اور کسی وقتی سیاست سے لا تعلق رہتے ہوئے درس قرآن کی محفل، خالص درس قرآن کی محفل، اس میں ایک وقت میں 700 آدمی اور ایک وقت میں تاج محل ہوٹل میں بھائی 1000 آدمی، کہیں ہے اس کا امکان؟ تو کیا قرآن، پھر میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے، کیا اتنی ہی غیر مؤثر شے ہے؟ اتنی ہی کوئی حقیر شے ہے؟ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ اس قدر تلخ انداز اقبال کا ہے، پیش ماں یک عالم فرسودہ است۔ میں جب دیکھتا ہوں ایک دنیا ہے گلی سڑی، گندی، فرسودہ، پرانی، ملت اندر خاک وہ آسودہ است، اور جو امت مسلمہ ملت اسلامی ہے وہ اس کے خاک میں پڑی ہوئی ہے اور آسودہ ہے، خوش ہے، یعنی اس گلے سڑے پرانے عالم میں بھی وہ اور نیچے پڑی ہوئی ہے۔ رفت سوز سینہ تاتار و کرد، عربوں کا جوش و خروش جب کم ہو گیا تھا الف اول کے دوران، الف اول عروج عربوں کا، زوال عربوں کا وہ پہلے 1000 سال میں مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کون آئے؟ کرد آئے۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے جنہوں نے لیا بیت المقدس واپس؟ کرد۔ پھر تاتاری آئے، ترکان عثمانی کون تھے؟ تاتاری تھے، وہ بھی ختم ہوئے، وہ گئے تھے، یہ بھی گئے۔ رفت سوز سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد۔ کیا ہوا ہے؟ مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے؟ اس تلخ انداز میں کسی نے جھنجھوڑا ہوگا؟ اور یہ پوری تاریخ کا ایک خلاصہ نکال کر دکھا دینا۔ بہرحال یہ تعلق جو ہے وہی اقبال مصور پاکستان، وہی اقبال مبشر پاکستان، وہی اقبال مفکر پاکستان ہے۔ تو قرآن کا اور پاکستان کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ یہ ہے میری گفتگو کا 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے، اب میرے پاس 45 منٹ باقی ہے، لیکن یہ کہ میرا ارادہ تھا اس کو 1 گھنٹے میں مکمل کرنے کا۔ بہرحال جو ٹائٹل تھا میری آج کی گفتگو کا، رمضان، قرآن اور پاکستان کا باہمی ربط و تعلق۔ اب ذرا آسمان سے زمین پر بھی اترنا پڑے گا۔ میں نے پھر دوسرا حصہ اپنی گفتگو کا معین کیا ہے، جن کو یہ ساری چیزیں تفصیل سے دیکھنی ہو پچھلے 4 جمعوں کے کیسٹ میں نے سن لیں۔ عالمی، علاقائی اور ملکی حالات کے پیش نظر پاکستان میں اسلامی انقلاب اور اقامت دین کی جد و جہد کے ضمن میں کچھ سوچ بچار، لیکن میں عالمی سے شروع کر رہا ہوں۔ عالم، جب ہم بولتے ہیں عالمی حالات تو ہماری نگاہ بڑی محدود ہوتی ہے، یہ عالم ارضی تک ہی ہوتی ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں فلاں، چین میں، جاپان میں۔ ایک عالم بالا بھی تو ہے نا، وہ عالم بالا جس کا خالق، مالک اور مدبر اللہ ہے۔ اس کی بھی تو اپنی سکیمیں ہیں نا، جو 1000 برس کی ہوتی ہیں۔ تم بڑا تیر مارو گے، 5 سالہ منصوبہ بناؤ گے، وہ بھی پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، 7 سالہ بناؤ گے۔ ہمارے تو سارے منصوبے جو ہیں وہ پھر ردی کی ٹوکری میں جاتے رہے، لیکن 1000 سال کا منصوبہ ہے، وہ ہوتا ہے، وہ اس عالمی سطح پر، عالم السماوات والارض۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ان الفاظ کو نوٹ کر لیجئے، اس پر بھی میری کچھ گفتگو ہوگی۔ اب میں 2 آیات آپ کو سنا رہا ہوں، اس عالم السماوات والارض، اس کائناتی عالم کا جہاں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے۔ کہیں پوری دنیا میں مجھے بتا دیجئے کسی فرقے واریت سے آزاد اور کسی وقتی سیاست سے لا تعلق رہتے ہوئے درس قرآن کی محفل، خالص درس قرآن کی محفل،
اس میں ایک وقت میں 700 آدمی اور ایک وقت میں تاج محل ہوٹل میں بھائی 1000 آدمی، کہیں ہے اس کا امکان؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمان و سکون۔ مزید اس طرح کے ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔